نظیم، جب قدرت اپنے جلوے دکھاتی ہے تو انسان کی تمام تر تدبیریں، اس کے بڑے بڑے منصوبے اور اس کے علم اور ہنر پر مبنی تمام دعوے لمحوں میں خاک کا ڈھیر بن جاتے ہیں۔ فطرت کبھی اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتی ہے تو وہی بارشیں پیاسی زمینوں کو سیراب کر کے زرخیز کھیت عطا کرتی ہیں۔ کسان کی دعاؤں کو قبولیت ملتی ہے اور ہر طرف ہریالی کا سمندر امڈ آتا ہے۔ لیکن جب یہی بارشیں عذاب کا لباس پہن کر برستی ہیں تو وہی قطرے سیلاب کی صورت میں پوری وادیوں کو تہس نہس کر ڈالتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں آنے والے ہولناک سیلاب نے انسانی کمزوری کو بے نقاب کر دیا۔ بستیاں اجڑ گئیں، کسانوں کی کھیتی باڑیاں ڈوب گئیں، ہزاروں مکان لمحوں میں پانی کے ریلوں کی نظر ہو گئے۔ لوگوں نے اپنی زندگی بھر کی محنت کو اپنی آنکھوں کے سامنے بہتے دیکھا، لیکن بے بس ہو کر صرف تماشائی بنے رہے۔ نہ کوئی روک سکا اور نہ ہی کوئی بچا سکا۔ مگر ناظرین، انہی لمحوں کی تاریکی میں ایک ایسا منظر نمودار ہوا جس نے پوری دنیا کے دل دہلا دیے۔ وہ منظر جسے دیکھ کر ہر زبان سے بے اختیار سبحان اللہ کی صدا بلند ہوئی۔ پانی کے بے رحم طوفان نے اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو روند ڈالا، سب کچھ برباد کر دیا۔ لیکن انہی لہروں کے درمیان ایک عجیب و غریب اور ناقابل یقین کرشمہ سامنے آیا، ایسا کرشمہ جس نے لاکھوں انسانوں کو حیرت و استعجاب میں ڈال دیا۔ دنیا بھر کے لوگ، چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم، اس ماجرے کو دیکھ کر دم بخود رہ گئے۔ کچھ نے اسے اللہ کی نشانی قرار دیا، کچھ نے اسے قرآن مجید کا اعجاز کہا اور کچھ کی عقلیں اسے محض اتفاق پر محمول کرتی رہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ منظر انسان کے دل پر ایسا اثر کر گیا کہ لمحے بھر کے لیے سب کو اپنی محدود طاقت، اپنے ناقص علم اور خالق کائنات کی لامحدود قدرت کا اعتراف کرنا پڑا۔ آخر یہ کیسے ممکن ہوا کہ اتنی بڑی تباہی، اتنے ہولناک سیلاب کے بیچ میں کچھ ایسا رونما ہوا جو عقل و خرد کو ششدر کر دے؟ کیا یہ محض ایک اتفاق ہے یا پھر رب کائنات اپنی کتاب کے اعجاز اور اپنے کلام مقدس کی سچائی کو پوری دنیا کے سامنے عیاں کر رہا ہے؟ ناظرین، یہی وہ سوال ہے جس نے لاکھوں ذہنوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہی مناظر دکھائیں گے، وہ مناظر جنہیں دیکھ کر دنیا بھر کے لوگ دم بخود رہ گئے، آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، دل کانپ اٹھے اور ہر زبان پر بے ساختہ یہ الفاظ جاری ہو گئے: یہ تو اللہ کی کتاب کا زندہ و جاوید معجزہ ہے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے امریکہ کے بڑے شہر لاس اینجلس میں ایسا ہی ناقابل یقین واقعہ پیش آیا تھا۔ ایک قیامت خیز آگ نے پوری بستی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ بلند و بالا شعلوں نے گھروں کو گھیر کر لمحوں میں جلا ڈالا۔ درخت، مکانات، گلیاں، سب کچھ آگ کی لپیٹ میں آ کر راکھ کے ڈھیر میں بدل گیا۔ ہر طرف ملبے کے انبار اور جلتے ہوئے خوابوں کا دھواں تھا۔ لیکن انہی کھنڈرات اور اس ہولناک منظر کے بیچ جب حقیقت آشکار ہوئی تو دنیا کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ ہر ایک ششدر رہ گیا کہ بستی کا ایک گھر بالکل سلامت کھڑا ہے۔ آگ کے شعلے اس کے قریب آ کر بھی پیچھے ہٹ گئے تھے۔ تفتیش ہوئی تو راز کھلا کہ اس گھر کے اندر قرآن مجید موجود تھا۔ ہاں، وہی اللہ کا کلام جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے: ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ حقیقت سامنے آتے ہی دنیا بھر کے اخبارات، سوشل میڈیا اور خبر رساں اداروں میں یہ بات گردش کرنے لگی۔ کوئی اسے محض ایک اتفاق قرار دیتا رہا، کوئی اسے خالق کائنات کا معجزہ ماننے پر مجبور ہوا اور کوئی اس پر تحقیق کرنے لگا۔ مگر سچ یہ ہے کہ ہر دل پر یہ بات نقش ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اپنی مثال آپ ہے، زندہ و جاوید اور ہمیشہ محفوظ ہے۔ ناظرین، وہ واقعہ جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا، ہم نے اپنی ویڈیو میں شیئر کیا تھا اور لاکھوں افراد نے اسے دیکھا۔ تبصرے پڑھنے سے یوں محسوس ہوتا تھا کہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی اس منظر پر دم بخود رہ گئے تھے۔ ہر زبان پر حیرت و استعجاب کے کلمات تھے، دل کانپ اٹھے تھے اور عقلیں سوچنے پر مجبور ہو گئی تھیں کہ یہ سب کچھ آخر کس طرح ممکن ہے۔ اب بھی بالکل ویسا ہی ناقابل یقین منظر حالیہ سیلابی تباہ کاریوں میں بھی دیکھنے کو ملا۔ پانی نے اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو بہا دیا، بستیاں ملیا میٹ ہو گئیں، کھیت کھلیان ڈوب گئے، ہر سمت ویرانی اور ہولناک مناظر کی داستانیں رقم ہو رہی تھیں۔ لیکن انہی لمحات کے بیچ ایک ایسا منظر دنیا کے سامنے آیا جو عام نہیں تھا، جو محض حادثہ نہیں لگتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس سانحہ کی ویڈیو لمحوں میں وائرل ہو گئی اور دیکھنے والا ہر شخص سوچنے پر مجبور ہے کہ واقعی یہ اللہ کی کتاب کا زندہ اور جاوید معجزہ ہے۔ ناظرین، آپ ویڈیو میں صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح بھارت کے بڑے بڑے ڈیموں کے دروازے اچانک ٹوٹ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پہاڑی ریلوں کی مانند بکھرے ہوئے پانی کے طوفان نے راستے چیر ڈالے، پل بہہ گئے، کھیت اجڑ گئے
آبادیاں لمحوں میں پانی کے سمندر میں غرق ہو گئیں۔ ہر طرف شور و غوغا مچا ہوا تھا۔ قیامت صغریٰ کا منظر تھا۔ لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے چیختے چلاتے دوڑ رہے تھے۔ مائیں اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر روتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ پورے علاقے میں سائرن بج رہے تھے۔ ایمرجنسی کی گونج ہر جانب پھیل رہی تھی۔ انتظامیہ مسلسل اعلانات کر رہی تھی کہ لوگ بستیاں خالی کریں، گھروں سے نکل جائیں، اپنی جانیں بچائیں۔ لیکن بکھرے ہوئے پانی کے سامنے انسانی آوازیں، انتظامی اقدامات اور مصنوعی تدبیریں سب بے بس ہو چکی تھیں۔ پانی ایک بے قابو بلا کی طرح ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ مگر اسی قیامت خیز منظر کے بیچ ایک عجیب اور پراسرار حقیقت نمایاں ہوئی۔ ایسی حقیقت جسے دیکھ کر ہر دل لرز اٹھا اور ہر زبان بے اختیار پکار اٹھی۔ یہ اللہ کی کتاب کا کرشمہ ہے، یہ زندہ معجزہ ہے۔ ناظرین، پانی کا ریلا اس قدر تیز اور بے قابو تھا کہ کوئی چیز اس کے سامنے رکنے یا سہارا دینے کے قابل نہ رہی۔ یہ طوفانی پانی اپنی بفری ہوئی رفتار کے ساتھ سرحدیں پھلانگتا ہوا پاکستان کی زمین میں داخل ہو گیا۔ پورے کے پورے گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ کھڑی فصلیں جو کسانوں کی محنت کا نچوڑ تھیں، لمحوں میں بہہ کر غائب ہو گئیں۔ مال مویشی جو دیہات کی معیشت کا سہارا تھے، وہ بھی پانی کے ریلوں میں ڈوب گئے۔ گھروں کی بنیادیں ہل گئیں اور برسوں کی جمع پونجی، زندگی بھر کی کمائی، سب کچھ سیلاب کی بے رحم دھاروں کے حوالے ہو گیا۔ یہ صرف مکانات کی بربادی نہیں تھی، بلکہ سکون حیات چھن گیا۔ وہ گھرانے جو اپنے صحن میں سکون کے لمحات گزارتے تھے، اب کھلے آسمان تلے بے یارو مددگار پڑے تھے۔ عورتیں اپنے معصوم بچوں کو گود میں لیے روتی رہیں، بزرگ حسرت بھری نگاہوں سے اپنی بربادی دیکھتے رہے، اور نوجوان بے بسی سے پانی کے ریلے دیکھتے رہ گئے۔ سوشل میڈیا پر اس قیامت صغریٰ کی بے شمار ویڈیوز اور مناظر وائرل ہوئی۔ ہر دیکھنے والا کانپ اٹھا، ہر دل دہل گیا۔ لوگ اپنی سکرینوں کے سامنے بیٹھے اشک بار ہو گئے۔ لیکن انہی تباہ کن مناظر کے بیچ ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے سب کو حیرت زدہ کر دیا، جس نے غم کی اس گھنی فضا میں ایمان کی روشنی کی ایک کرن جگا دی۔ وہ یوں کہ سیلاب کے بپھرے ہوئے پانی میں ایک شاپر یعنی بیگ تیرتا ہوا پاکستان کی زمین پر آ لگا۔ مقامی لوگوں نے جب اس شاپر کو اٹھایا اور کھولا تو ایک ناقابل یقین منظر ان کے سامنے تھا۔ اندر قرآن کریم موجود تھا، وہی رب کا کلام، وہی نورانی الفاظ، اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ نہ تو اس قرآن کے اوراق بھیگے، نہ ہی سیاہی مدھم ہوئی، نہ ہی کوئی صفحہ پھٹا یا داغدار ہوا۔ ذرا سوچئے، پانی نے مکانات گرا دیے، کھیت اجاڑ دیے، لاتعداد سامان کو اپنے ساتھ بہا کر لے گیا، لیکن اللہ کے کلام کو اپنی حفاظت میں رکھا، جیسے خود قدرت یہ اعلان کر رہی ہو کہ یہ میرا کلام ہے، میں نے اسے اتارا اور میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ یہ منظر دیکھ کر ہر زبان پر بے اختیار اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی۔ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، دلوں میں ایمان تازہ ہو گیا اور ہر شخص نے اس زندہ معجزے کا اقرار کیا۔ وہی جلال، وہی عظمت، بالکل ایسے ہی جیسے ابھی تازہ کسی آسمانی بجلی کی کڑک نے زمین کو ہلا دیا ہو۔ یہ منظر دیکھنے والوں پر بجلی کی مانند گرا، ہر آنکھ اشک بار ہو گئی اور ہر زبان پر بے ساختہ سبحان اللہ کا ورد جاری ہو گیا۔ دل کانپ اٹھے، روحیں لرز گئیں اور سینے ایمان کی روشنی سے بھر گئے۔ اسی لمحے دلوں نے گواہی دی کہ واقعی اللہ کا فرمان سچا ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ حجر کی آیت نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ ناظرین، ذرا غور کیجئے، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں، یہ محض ایک حادثہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک جیتی جاگتی اور بولتی ہوئی دلیل ہے۔ سیلاب کے بے رحم ریلے نے ہزاروں گھروں کا ساز و سامان بہا دیا، مضبوط اور قد آور درخت جڑوں سے اکھڑ کر بہہ گئے، اونچی اور پختہ عمارتیں زمین بوس ہو گئیں۔ وہ سب کچھ جو انسان نے برسوں کی محنت اور تدبیر سے تعمیر کیا تھا، لمحوں میں مٹی کا ڈھیر بن گیا۔ مگر دوسری جانب وہ قرآن مجید جو سیلاب کے بیچ میں تیرتا ہوا ملا، اس کا ایک ورق بھی نہ بھیگا، نہ ہی اس پر کوئی خراش آئی، نہ حرف دھندلا ہوا اور نہ ہی کوئی صفحہ داغدار ہوا۔ گویا قدرت خود بلند آواز سے پکار پکار کر پوری انسانیت کو یاد دہانی کروا رہی تھی، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ میرا کلام ہے، یہ وہ عظیم فرمان ہے جو ہمیشہ زندہ اور ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ یہ منظر دلوں پر ایسا اثر چھوڑ گیا کہ لاکھوں لوگوں نے اپنے ایمان کو تازہ کر لیا۔ بعض غیر مسلم بھی یہ منظر دیکھ کر حیرت و استعجاب میں ڈوب گئے اور یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ بلا شبہ یہ اللہ کے کلام کا زندہ معجزہ ہے جو قیامت تک اپنی عظمت اور حفاظت کے ساتھ باقی رہے گا۔ ناظرین، یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہدایت کا سرچشمہ اور نور کا مینار ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اسے مٹا نہیں سکتی،
نہ پانی کے طوفان اسے ڈبو سکتے ہیں اور نہ ہی دہکتی ہوئی آگ اس کو جلا سکتی ہے۔ یہ وہ کلام ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود رب العالمین نے لیا ہے۔ ناظرین، سوشل میڈیا پر حال ہی میں ایک اور ویڈیو تیزی سے وائرل ہوئی جس نے دنیا کے کروڑوں انسانوں کو حیرت اور استعجاب میں ڈال دیا۔ اس ویڈیو میں ایک کشمیری عالم دین نظر آتی ہیں جو اپنے دونوں ہاتھوں میں قرآن مجید بلند کیے سیلاب کے بکھرے ہوئے ریلے کے سامنے ڈٹے کھڑے ہیں۔ منظر کچھ یوں تھا کہ پانی خوفناک شور مچاتا ہوا بستی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے ہر طرف دوڑ رہے تھے۔ عورتیں بچوں کو سینے سے لگائے رو رہی تھیں اور فضا خوف و ہراس سے کانپ رہی تھی۔ لیکن ایسے نازک لمحے میں وہ بہادر عالم دین پانی کے بے رحم دھارے کے مقابل آ گئے۔ دونوں ہاتھوں میں قرآن مجید بلند کیا، لبوں پر تلاوت کے موتی سجائے اور آنکھوں میں یقین کی روشنی لیے کھڑے ہو گئے۔ وہ قرآن کی آیات پڑھتے اور دعا میں مشغول ہو گئے۔ شاہدین بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہی قرآن مجید کی تلاوت کی صدائیں فضاؤں میں گونجنے لگیں، ایک ناقابل یقین منظر سامنے آیا۔ پانی کی تیز رفتار رفتہ رفتہ کم ہونے لگی، ریلا اپنی سمت بدلنے لگا اور بستی سے ہٹ کر دوسری طرف مڑ گیا۔ لوگ دم بخود یہ منظر دیکھتے رہ گئے کہ اللہ کے کلام کے سامنے وہ بپھرا ہوا سیلاب بھی جھک گیا اور اپنی راہ بدل گیا۔ یہ واقعہ اس بات کی جیتی جاگتی دلیل ہے کہ قرآن صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت کا مظہر ہے۔ یہ وہی نور ہے جو اندھیروں کو چیر ڈالتا ہے، وہی حصار ہے جو مصیبتوں کو روک دیتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر ہر دل پکار اٹھا، یہ اللہ کے کلام کی سچائی ہے، یہ وہ معجزہ ہے جو قیامت تک زندہ رہے گا۔ ناظرین، یہ معجزہ صرف ایک لمحے یا ایک واقعے تک محدود نہیں بلکہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ قرآن مجید دراصل اللہ تعالیٰ کی عظیم امانت ہے جو اس نے انسانیت کے سپرد کی، مگر اس امانت کی حفاظت کا وعدہ خود رب ذوالجلال نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ اس لیے دنیا کی کوئی طاقت اسے مٹا نہیں سکتی، کوئی سیلاب اسے بہا نہیں سکتا، کوئی آگ اسے جلا نہیں سکتی۔ آج کا انسان اگر آنکھیں کھول کر عبرت کی نگاہ سے دیکھے تو اسے یقین ہو جائے کہ وہی کتاب جس کی حفاظت کا اعلان خود خالق کائنات نے فرمایا ہے دراصل دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی نجات کا واحد راستہ ہے۔ اسی کی تعلیمات پر عمل کرنے میں انسانیت کی بھلائی ہے، اسی کی ہدایت میں سکون قلب ہے اور اسی کی روشنی میں اندھیروں سے نجات ہے۔ لیکن افسوس، انسان اپنی حقیقت کو بھول چکا ہے۔ اللہ پر توکل کرنے کی بجائے اپنی تدبیروں اور منصوبوں پر اندھا دھند بھروسہ کرنے لگا ہے، اپنی طاقت کو اصل سمجھ بیٹھا ہے اور رب کائنات کی قدرت کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ حالانکہ یہ کائنات لمحے بھر میں دکھا دیتی ہے کہ انسان کی سب سے بڑی تدبیر بھی قدرت کے سامنے بے وقت ہے۔ اس کی تازہ مثال ہمیں پاکستان کی فضا میں سننے کو ملی، جب لوگ کہتے ہیں اگر ڈیم ہوتے تو شاید اتنی بڑی تباہی نہ آتی۔ بے شک ڈیم اپنی جگہ ایک ضرورت بھی ہیں اور فائدہ بھی رکھتے ہیں، مگر اصل حقیقت یہ ہے کہ اگر محض ڈیم ہی آفات کو روکنے کی طاقت رکھتے تو پھر بھارت کیوں ڈوبا؟ وہاں تو 5745 ڈیم موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں کی بستیاں اجڑ گئیں، کھیت کھلیان بہہ گئے اور ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے۔ یہ اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ اصل طاقت نہ ڈیموں میں ہے، نہ بند باندھنے میں، نہ انسانی منصوبوں میں۔ اصل طاقت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہی چاہے تو قطرہ قطرہ بارش کو رحمت بنا دیتا ہے اور وہی چاہے تو سیلاب کی صورت میں ہولناک عذاب نازل کر دیتا ہے۔ لہٰذا اے انسان، وقت ہے کہ اپنی کمزوری کو پہچان لے، قرآن مجید کی تعلیمات کی طرف پلٹا اور اس حقیقت کو تسلیم کر لے کہ نجات صرف اللہ کے کلام اور اس کی ہدایت پر عمل کرنے میں ہے۔ ناظرین، بھارت میں بڑے بڑے ڈیم موجود ہیں، مضبوط بند اور طاقتور دیواریں تعمیر کی گئیں، مگر حالیہ بارشوں اور قدرتی طوفان نے وہاں بھی بستیاں اجاڑ ڈالیں، زمینیں ڈوب گئیں، کھیت کھلیان برباد ہو گئے اور ہزاروں زندگیاں متاثر ہوئیں۔ یہ منظر اس حقیقت کا کھلا ثبوت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نازل ہوتا ہے تو نہ کوئی ڈیم اسے روک سکتا ہے، نہ کوئی بند، نہ کوئی دیوار، اور نہ ہی دنیا کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی اس کے سامنے کھڑی رہ سکتی ہے۔ قرآن مجید میں خود ارشاد ہے کہ جب زمین پر گناہ بڑھ جاتے ہیں اور انسان اپنی حدیں توڑ کر اللہ کی نافرمانی میں آگے بڑھتا ہے تو اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے اور پھر اس وقت مہلت بھی نہیں ملتی۔ انسان اپنی تدبیریں ضرور کرتا ہے مگر اللہ کی تقدیر کے سامنے سب کچھ بے بس ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اصل نجات کسی بڑے ڈیم یا مضبوط بند میں نہیں، نہ ہی کسی جدید ٹیکنالوجی یا انسانی تدبیر میں ہے۔ اصل نجات صرف اور صرف قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہے۔ جب ہم اجتماعی طور پر اس کتاب ہدایت کو اپنی زندگیوں میں نافذ کریں گے، جب ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی روش کو قرآن کے مطابق ڈھال لیں گے، تب ہی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم پر نازل ہوں گی، تب آسمان کے فیصلے اور زمین کے نظام ہمارے حق میں بدل جائیں گے۔ آج کی یہ عبرت انگیز مناظر ہمیں ایک بہت بڑا سبق دے رہے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت انسان کو بچا نہیں سکتی اگر وہ اللہ کی کتاب سے غافل ہو جائے۔
لیکن اگر یہی انسان قرآن کو اپنا رہنما بنا لے، اس کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھام لے، تو پھر نہ صرف دنیا میں سکون اور رحمتیں نصیب ہوں گی بلکہ آخرت کی نجات بھی یقینی ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے، گھر بار، مال و دولت، شہرت و جاہ و حشمت، اور یہ ساری جدید ٹیکنالوجی ایک دن مٹی میں مل جانے والی ہے۔ جو کچھ آج ہمیں مضبوط اور ناقابل شکست نظر آتا ہے وہ کل وقت کی آندھیوں میں ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک ایسی دولت ہے جو کبھی فنا نہیں ہوتی، ایک ایسا سرمایہ ہے جو ہمیشہ باقی رہتا ہے، اور وہ ہے ہدایت کا چراغ۔ یہی اصل دولت ہے جو انسان کو اندھیروں میں روشنی عطا کرتی ہے اور قیامت تک اس کے لیے رہنمائی کا مینار بنی رہتی ہے۔ دنیا کے یہ حیرت انگیز مناظر، یہ لرزہ خیز واقعات دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں، مگر اصل امتحان یہ نہیں کہ ہم لمحاتی جذبات میں گر جائیں، بلکہ اصل امتحان یہ ہے کہ ہم ان نشانیوں سے سبق حاصل کریں، اپنی زندگیوں کو بدلیں اور اپنی روش کو قرآن کے مطابق ڈھال لیں۔ ہمیں اپنے اندر عاجزی پیدا کرنی ہے، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور قربانی کا جذبہ اجاگر کرنا ہے، اور سب سے بڑھ کر قرآن کی تعلیمات کو عملی زندگی میں نافذ کرنا ہے۔ مشکل گھڑیوں میں کسی کا ہاتھ تھامنا، سیلاب سے اجڑے ہوئے گھروں کی مدد کرنا، مصیبت میں گھرے بھائی کی ڈھارس بندھانا اور اپنے معاشرے کو سہارا دینا، یہ سب ایمان کا حقیقی اور عملی اظہار ہے۔ ایمان صرف زبان کے اقرار کا نام نہیں، بلکہ عمل کے میدان میں ہمدردی، قربانی اور اصلاح کے جذبے سے نمودار ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، حالات چاہے کتنے ہی کٹھن کیوں نہ ہوں، مایوسی کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہمیں دعاؤں کے ساتھ ساتھ کوشش بھی کرنا ہوگی، تیاری بھی کرنی ہوگی، اپنی مدد آپ کے جذبے کو زندہ رکھنا ہوگا، اور سب سے بڑھ کر اپنے دلوں کو قرآن کے نور سے آراستہ کرنا ہوگا تاکہ اللہ کی رحمت ہم پر نازل ہو۔ یہی وہ پیغام ہے جو یہ مناظر ہمیں دینا چاہتے ہیں کہ قرآن محض ایک علامت نہیں بلکہ حقیقی رہنمائی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو ہمیں دنیا میں سکون اور آخرت میں کامیابی عطا کرتی ہے۔ نجات کا اصل راستہ یہی ہے کہ ہم اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لیں، کیونکہ یہ وہ امانت ہے جس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے۔